یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ اگر غور کریں تو آپ کی توجہ اس دل کی اصلاح کی طرف اپنی امت کے حوالے سے کتنی زیادہ تھی۔ پیارے حبیب علیہ السلام وہ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ جو اللہ کی جنت کے مہمان ہیں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام مقام محمود ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دینا ہے، اور اس بندے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب ہمیں سکھانے کے لیے اپنی پیاری مبارک میٹھی پاکیزہ طیب طاہر زبان پہ کیا الفاظ لایا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے، میرے دل کو ایمان سے منور کر دے۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام کی دعائیں تھی۔ آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اللہ اس دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس دل میں تیرا خوف نہ ہو۔ جب دل کی نظر آخرت پہ نہ ہو، جب دل کی اصلاح نہ کی گئی ہو، جب دل بیماریوں کا مرکز ہو، جب دل گناہوں کا عادی ہو، تو اس میں رب کا خوف نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں اس شہوات کے پیچھے انسان دوڑتا ہوا رہ جائے اور اسی دنیا کی ساری زندگی اس کے لیے بنیادی چیز کی حیثیت اختیار کر لے، سمجھ لیجئے وہ دل بیمار ہے۔ جو دل اللہ کا خوف نہ رکھے، دنیا کی پکڑ کا تو ڈر ہوتا ہے، کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ریکارڈنگ نہ ہو جائے، کوئی اوپر بات نہ پہنچا دے، کوئی کیس نہ بن جائے، اور بھول جاتا ہے تنہائیوں میں کمروں میں کنڈیاں لگانے کے بعد، میں سب کی آنکھوں سے چھپ گیا ہوں، مولا و مالک کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، انسانوں کا دل مولا و مالک کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی صفات کی کیفیت و کنڈیشن کو ہم نہیں جانتے، ایمان لاتے ہیں جیسے مولا کی شان کے لائق ہے، اللہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ پیارے حبیب دعا کرتے تھے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی عبادت اور اطاعت کی طرف۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، مولا کی نظر تمہارے دل پہ پڑتی ہے، اور جہاں رب کی نظر پڑتی ہو وہ جگہ پاک اور صاف کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو دل میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب۔ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی چاہت ہے، وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کسی سے محبت کرے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا دل بہت پاکیزہ ہے۔ ہر اس چیز سے دور ہونے کا جذبہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ گناہ ہو بھی جائے ظہر کی نماز کے بعد تو عصر کی نماز کے آنے سے پہلے تڑپ تڑپ کے رو رو کے اپنے رب کو منا لیتا ہے، اللہ انسان ہوں، تو نے میری فطرت کے اندر شہوت رکھی ہے، میں شیطان کے شر میں پھنس کے گناہ کر بیٹھا، لیکن اب اگلی نماز میں تیرے در پہ آ کے سجدہ کرنا ہے، مولا کس منہ سے آؤں گا؟ ایک عورت سے گناہ ہوا، پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آئی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کیا، گواہیاں دی، پیارے حبیب نے حد قائم کروا دی۔ جنازے کا وقت آیا، 2 الگ الگ روایتیں ہیں، جنازے کا وقت آیا تو امیر عمر کہنے لگے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگتے ہو، یہ تو زانیہ ہے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے پتھر مارا، خون کے چھینٹے گرے، تو کہا کتنی بد عورت تھی، اس کا گندا خون میرے جسم پہ گرا۔ پیارے حبیب نے فرمایا، اس کو بدکارہ نہ کہو، اس کی توبہ کو اگر 70 جہنمیوں پہ تقسیم کر دیا جائے، او کما قال علیہ السلام، تو اللہ ساروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کیا چیز تھی جو اس کو توبہ پہ مجبور کر رہی تھی؟ وہ چیز اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر۔ اس گناہ کو لے کر میں رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے،
سوچئے کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ ہم اگر فجر کی نماز جماعت میں نہیں آئے تو ظہر تک ہمارے دل کے اندر ندامت و شرمندگی ہے کہ میں ظہر پہ سجدے کرنے جاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، فجر میں نے کیوں ضائع کر دی؟ اگر یہ تڑپ ہے، اگر یہ سوچ ہے، اگر یہ فکر ہے تو سمجھیے آپ کا دل زندہ ہے۔ اور اگر یہ پڑھ لی نہ پڑھی کوئی ایڈی ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، بٹ بندہ یہ پڑھ چھڈو، ٹائم لگے پڑھ چھڈو، نہ لگے نہ صحیح، ایڈے وڈے حاجی لک بڑھن دی لوڑ نہیں، تو سمجھ لیں دل مردہ ہو چکا ہے، اس میں رب کی محبت کا ذرہ موجود نہیں ہے۔ اور قیامت کی گھڑی سب سے خطرناک، وہاں کیا کام آئے گا؟ مال، بیٹے۔ آئیے اللہ مالک کے کلام سے سنتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یوم لا ينفع مال، آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، آپ جتنے کچھ دنیا کے مالک ہیں، قیامت کے دن یہ مال، ارے قیامت تو بہت دور ہے، مرتے ہی روح نکلتے ہی یہ مال کا بٹوارا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میں ایسی حالتوں کو جانتا ہوں، ابھی باپ کی لاش زمین کے اندر دفن نہیں ہوئی تھی کہ بیٹوں میں پینشن والی رقم پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ جس کو ہم کہتے ہمارا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا اسی وقت تک ہے جب تک ہم نے اس کو اللہ کے نام پہ لگا دیا، آخرت کمانے کے لیے لگا دیا، وگرنہ ابھی مٹی نصیب نہیں ہوتی کہ بچہ کہتا ہے ابا جی مینو دے گے سن، گڈی میرے نہ کر کے سن، انگوٹھا نہیں لا سکے، زبانی یہ پلاٹ ابو نے مجھے دے دیا تھا۔ قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ میرے بیٹے ہیں 10 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، اگر میں نے ان بیٹوں کو مسلمان بنایا ہے، اگر میں نے ان بیٹوں کو قرآن کا قاری بنایا ہے، اگر میں نے ان بیٹوں کو تہجد پڑھنے والا بنایا ہے، میں نے ان بیٹوں کو انٹرنیٹ کی دنیا کا تو ماہر بنایا، میں نے ان بیٹوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر تو بنایا، میں نے ان کو MBA تو کروایا، میں نے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اپنے ذہن میں یہ نہ مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے بیٹے کو مسلمان بناؤ، بیٹے کو اس راستے پہ چلاؤ کہ آپ جنت میں ہوں اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے، اور مالک سے پوچھو اللہ میں تو جنت میں آ گیا، میرا درجہ کیوں بلند ہو؟ اور جواب ملے تیرا بیٹا تیرے لیے دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرتا ہے۔ جس نے اپنے بیٹے کو کڑوی سی بات ہے لیکن ہضم کرنے کی کوشش کرنا، جس نے اپنے بیٹے کو FSC کروا دی، BSc کروا دی، MSc کروا دی، جنازے کی دعائیں یاد نہیں کروائی، ماشاءاللہ بڑا خوش نصیب ہے نا۔ وہ جنازے پہ، باپ کے جنازے پہ اگر کیا کہے گا 2 رکعت نماز میرا جو حال امام دا ہوئی میرا، اسے یہ نہیں پتا کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے، وہ تو امام کے پیچھے چلے گا۔ بیٹا خوش نصیب اسی کا ہے، باپ خوش نصیب وہی ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس راستے پہ چلایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو۔ تو پھر قیامت کے دن نہ مال نے کام آنا ہے، نہ اولاد نے کام آنا ہے، کام آنا کس چیز نے ہے؟ مالک اعلان فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سلیم پاکیزہ دل لے کر جو آیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اب یہ دل سلیم بقالے سے ملتا ہو تو چودھری صاحب 10 کلو خرید کے کرنا رکھ لیں، یہ تو یہی ہے جو میرے اور آپ کے جسم میں فٹ ہے، اس کو چاہے میں سلیم بنا لوں اور چاہے اس کو میں فاسد بنا لوں۔ سلیم کیسے بنے گا؟ جب اس میں اللہ کے کلام کی روشنی ہوگی، نور ہوگا، پیارے نبی کی احادیث کا نور ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ سے امیدیں ہوں گی، اللہ سے تعلق ہوگا۔ یہ قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم والوں کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ حرم میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، وقت کا بادشاہ پوچھتا ہے کوئی حاجت ہے تو میں وقت کا بادشاہ ہوں، مانگ لو مجھ سے، میں تمہاری جھولی بھر دوں گا۔ جس کا دل سلیم ہوتا ہے، مولا کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم کی صورت میں بدل دے، دل کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دے مولا، ان گناہوں کی سیاہی کو اتار کے اپنی محبت و پیار اور توحید کا نور بھر دے۔